اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ ذکر کا مطلب ہے نصیحت۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر، کسی جگہ پر اس کا معنی ذکر کے معنی میں آیا ہے، یعنی ہدایت کے معنی میں آیا ہے، نصیحت کے معنی میں ہے، اور یاد کرنا۔ تو گویا کہ ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا۔ گویا کہ قرآن ایک ذکر ہے، کہ یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ اب یہ ہر موقع پر اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کا معنی اخذ کیا جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو قدم قدم پر یاد کرنا جو ہے، ہر وقت یاد رکھنا، اونچی آواز میں یاد کرنا، آہستہ آواز میں یاد کرنا، اس کے بارے میں بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری جو قرآن کریم کے اندر آیات ہیں، وہ مختلف مواقع پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو الگ الگ بتاتے رہیں گے۔ فی الحال جو ہم یعنی جس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم الگ سے بات کریں گے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یا وہ اپنے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو کس حیثیت سے سمجھتا ہے، یا اس کا کیا ہے، وہ ایک الگ بہرحال۔ تو ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو۔ اب جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے اندر کے بہت سارے اس کے حوالے ہیں۔ تو اب اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اپنی زبان سے، جیسے کہ ہمیں بچپن سے ہمارے یہاں ہمارے خطے میں آپ کو پتہ ہے، ہر بات میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اتنی ہماری تربیت ہے، اور بحمد اللہ تعالی، جیسے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے یعنی احسان سے، اس کی جو بھی کرم نوازی ہے۔ تو ہمیں یہی بچپن سے سب کو تربیت دی جاتی ہے، جب سے ہمارے یہاں مسلمان ہوئے اس خطے میں لوگ، مسلمان گروہوں کے گروہ اور برادریوں کی برادریاں مسلمان ہوئیں، اور اس وقت ہندوؤں کے مقابلے میں پورے اس خطے میں جب مسلمانوں کی تعداد اور ان کی گنی جاتی ہے تو وہ تقریباً برابر یا تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے۔ تو یہی بتایا گیا شروع سے، بسم اللہ، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنی، بسم اللہ پڑھنی۔ گویا بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ میں کام کر رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب جیسے ہمارے یہاں ابھی تک وہ جو بونی ہندوؤں میں بولی جاتی ہے کہ پہلا گاہک جو پہلی جو آتا ہے، پہلی سیل پرچیز آپ کرتے ہیں، پہلی دکاندار جو پہلی سیل کرتا ہے تو وہ اس کو بونی کہتے ہیں۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ بونی کہہ دیتے ہیں، پھر کچھ لوگ نہیں کہتے، یار وہ ہم نے ابھی تک تو بسم اللہ بھی نہیں کی، یعنی کہ گویا کہ پہلا گاہک نہیں ہے۔ تو یہ ایک آہستہ 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 یعنی کافی ساری چیزیں تو چینج ہو گئی ہیں، اور ابھی آہستہ کچھ لوگوں میں باقی ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں 99% یا 100% مسلمان ہیں، بہت کم تعداد میں ہی دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے؟ اور اسی طرح السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو اللہ کی، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح کی حال چال ہے، کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح پھر کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے کچھ لوگ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ آہستہ آواز میں پڑھ لیتے ہیں، منہ میں پڑھ لیتے ہیں، چھینک آ جائے تو الحمدللہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، اگر اب یہ ذکر اس طرح کر رہے ہیں تو کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے یہ جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائے۔ اور اگر کچھ لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس میں ذات کا
اس میں کلمہ شریف کا ذکر نفی اثبات کا، تو اس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ذکر آپ نے کہاں سے لی، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر، اور پھر اس میں کوئی جو مخصوص عبادات ہیں، جو طے شدہ عبادات ہیں، جس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، جو ہمیں جو ہماری جو سنت متواترہ سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا اختلاف۔ اور اگر کچھ لوگ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ذکر اللہ کا کر لیتے ہیں، اس میں ذات کا کر لیتے ہیں، اس میں ذکر نفی اثبات کر لیتے ہیں، تو اس پر اعتراض کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، گویا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا، لیکن یہ طریقہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ بھائی طریقے کا اس میں کون سا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی، یہ تو جو بیٹھ کر ہلکا ذکر ہم کرتے ہیں، کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کوئی قرآن و حدیث سے ذکر کر رہے ہیں، بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اب اس میں فرض، واجب، حلال، حرام، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ چیمانی دارت، یہ ایسے ہی ہے بس کہ بس وہ لکیر کے جو فقیر ہیں وہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ میں یہ جو ہلکا ذکر کر رہا ہوں تو یہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم تو ہے ذکر، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرہ، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو اب طریقہ کار کے حوالے سے بہت سارے لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جو کہ قطعاً وہ جو قابل برداشت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ جو جس طرح جو حرکات و سکنات کر رہے ہو، وہ کون سی وہ قرآن و حدیث کی ہر کام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہو۔ یہ تو خیر بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہی، آپ جو کر رہے ہو بس آپ کرتے رہو، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ ہاں کوئی شخص اپنے طریقہ کار کو، اپنے جو بھی بعد میں طریقہ کار جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، لیکن بات جو ثابت ہے وہ تو ہے ذکر، اللہ کا ذکر، یہ تو بات ثابت ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے، اس میں تو کوئی ابہام اور اشکال ہے ہی نہیں۔ تو اب طریقہ کار میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ کون سا کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں حدیث کے مطابق، اور حدیثیں بھی اس سلسلے میں مختلف قسم کی مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو خواہ کی بال کی کھال اتارنا اور اس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرتا ہے تو کرنے دو۔ اگر اونچی آواز میں ذکر کرنا آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر اذان بھی تو اونچی آواز میں دی جاتی ہے، اگرچہ اس کا مقصد لوگوں کو بلانا ہے نماز کے لیے۔ نماز بھی تو اللہ کا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، تو پھر وہ بھی تو ذکر ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بلندی، اللہ کی عظمت، اور گواہی ہے اللہ کے معبود برحق اور واحد و یکتا ہونے کی، اور گواہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی، آخری نبی ہونے کی۔ فلاح کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اونچی آواز میں ہو رہا ہے۔ جہری قرات جو ہے نماز میں ہوتی ہے بھی اللہ کا ذکر ہے، اونچی آواز میں قرات ہو رہی ہے۔ تو اگر اونچی آواز میں ذکر ہو رہا ہے یا آہستہ آواز میں ذکر ہو رہا ہے، یہ جو مباحث کی بات نہیں ہے، اس چیز میں الجھنے کی، ان چیزوں کو خواہ مسائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن وہ چونکہ بس وہ کچھ جو دائرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں نا لوگ، اس سے باہر ان سے سوچا ہی نہیں جاتا، ان کی ذہنی استعداد اور ان کی اہلیت ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتے۔ جو زیادہ سوچ نہیں سکتا، چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا، وہ اس سے زیادہ بول بھی نہیں سکتا، وہ پھر وہ اسی لمیٹڈ چیزوں کو ہی بولتا ہے اور کرتا ہے۔ تو ہاں کوئی شخص کسی ایسے کام کو جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، اس کو قرآن و سنت کا ذکر بتا کر کرے تو پھر اس سے دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہر بندے کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین سمجھ کا نام ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو چیزوں کو جب سمجھ کر کریں گے تو مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔
ہر چیز، اور اپنی من مرضی کو، اپنی رائے کو تھوپے بغیر، اور کہ میرے پیچھے چلو، میری رائے سے اتفاق کرو، میرے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، اس مسئلے سے جب ہم باہر آ جائیں گے تو سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔